اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ہم نے سورہ توبہ کی 61 آیت سے شروع کرنا ہے۔ کل تک ہم یہ غارمین کا میں نے کل آپ کہہ رہی تھی نا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ غارمین ہوتا ہے جو قرض میں پھنسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی بھی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے اور قرض میں بھی وہ پھنسا ہوا جو ہے وہ علیحدہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ وہ جو قرض میں جو پھنسا ہوا وہ بندہ، اس کو بھی آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے وَمِنْهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی اگر آپ کو کچھ غلط سی آپ کے ساتھ کوئی نام ایسوسیٹ کرے برا سا، تو آپ کے دل کو تکلیف تو ہوگی۔ بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ وہ چپ کرے رہتے تھے آگے سے، لیکن دل کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایذا دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، کیا کہہ کے ایذا دیتے ہیں؟ ہوا اذن، یہ کانوں کا بڑا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن رہا ہوتا ہے، فٹافٹ یوں کان کر دیتا ہے آگے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے۔ کل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، ان سے کہو کہ یہ ایسا ہے نا جو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، تو یہ بہت اچھی تمہارے لیے بڑی خیر کی بات ہے، بڑی بھلائی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات کے اوپر بھی مانتا ہے، یعنی مومنوں کی بات کو بھی مانتا ہے کہ یہ جو بھی بات کر رہے ہوں گے آگے یہ غلط نہیں کر رہے ہوں گے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے درمیان میں سے ایمان کے اوپر قائم ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کو عذاب علیم ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مطلب کہ کرتے کیا تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کوئی مومن مسلمان کوئی آ کے کچھ خبر دیتا تھا یا کچھ بھی کوئی کہنا چاہتا تھا، ایون منافق بھی کچھ کہتے تھے تو وہ سن لیتے تھے، کیونکہ ہی واز اے گڈ لسنر۔ اگر آپ کو گڈ پریچر بننا ہے تو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر ایون، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ سن لیتے تھے ہر ایک کی بات۔ تو یہ جو ہے یہ زبان درازیاں یہ کرتے تھے، یہ تو کانوں کا بڑا کچا ہے، ہر ایک کی بات سن لیتا ہے اور مان نہیں لیتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ مانتا کس کی ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اگر کانوں کا کچا تم جسے کہہ رہے ہو نا، یہ بات کہہ کے زبان چلا کے انہیں تکلیف دے رہے ہو، لیکن اگر وہ اس طرح کا ہے نا تو بڑی اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی مان تو نہیں نا لیتا، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ جو مومن ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا بھی ہے، مانتا بھی، سنتا تو سب کی ہے، مانتا کس کی ہے؟ اللہ کی مانتا ہے اور مومنوں کی مانتا ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی رحمت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اس قسم کی زبان درازیاں کر کے، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت عذاب علیم ہے، جو المناک عذاب ہوگا وہ ہے ان کے لیے تکلیف دینے والا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تمہارے سامنے آ کے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ بھی جب اللہ کی قسم اب پہلے کیا کانوں کا کچا کہا ہے نا، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ کے قسمیں کھائیں گے اللہ کی، کہ کھاتے ہیں کہ تم جو ہو نا ان سے راضی ہو جاؤ، تو سمجھو گے کہ بھئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو یہ سچ ہی بول رہا ہوگا نا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اچھا، یہ کم کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اللہ کہہ رہا کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بلکہ عام مومنین سے جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو بڑے اچھے اور بڑے کارڈیل ہو کے، اور دیکھو نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں وہاں فلانی جگہ پہ ہم نے تمہیں نمناک ہم نے تمہیں بچایا تھا، اور اس ٹائپ کی، تو وہ تمہیں جو ہے نا وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتی ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ یہ جنرل مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو پھر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی رضامندی کا خیال کیا جائے، ان کی
جو ان کو پسند آتی ہیں چیزیں یا ان کی رضامندی جو ہے اس کا خیال کیا جائے، وہ زیادہ اس بات کے حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ تو وہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ بات؟ کیا جانتے نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی حدود کو یعنی ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی مقابلہ کرے گا ان سے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو یہاں چودھری بنے پھرتے ہیں یا یہ جو یہاں بڑے اپنے عالم اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، تو وہاں پھر جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر کتنی ان کی رسوائی ہوگی، کتنی زیادہ ان کی بے عزتی ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ اب منافقوں کے لیے کھل کے بات ہو رہی ہے، کھل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی ایک بتا رہا ہے کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس سے تمہیں خبردار کر دے، یعنی اس چیز کی تمہیں خبر دے دے جو ان کے دلوں میں اصل میں۔ اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سب سے پہلی لائن میں بیٹھتا تھا یہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافق سردار، اور سارے وہاں پہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوتے تھے، اور آ کے وہ کہتا تھا لوگوں میں شہادت دیتا ہوں، آئی وٹنس دیٹ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن وہ سورہ منافقون ہے اینڈ پہ آخری صورتوں کے اندر ہے سورہ منافقون، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہاں پہ تو اتنی کلیئر ہوگی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اب یہ وہ مکہ کی آیت ہے، صورت ہے سورہ منافقون، اور یہ نہیں شاید مدینہ کی ہے وہ بھی، بہرحال جہاں کی بھی ہے، اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جو ہے نا یہ ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کے خلاف کوئی ایسی آیت صورت نازل ہو جائے جو تمہیں یعنی مومنوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دے یا خبر دے دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ پولیس تہذیب انہیں کو کرتے رہو، استہزاء وغیرہ کرتے رہو، ہنسیاں اڑاتے رہو، کوئی بات نہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکال ہی کے دے گا وہی جو تمہارے دلوں میں جو ہے نا اس سے، یا تم جس سے ڈر رہے ہو کہ کوئی صورت نہ نازل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ کر ہی کے چھوڑے گا نازل بھی، اور تمہیں وہ یعنی کہ بتا کے ان کو سارا کچھ چھوڑے گا، صورت نازل کرے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور جب تم ان سے پوچھتے ہو کہ بھی تم اس طرح کی کیوں باتیں کرتے رہتے ہو، تو کہتے ہو یار تم تو سیریس ہی ہو گئے ہو، لو ہم تو مذاق سے کر رہے تھے، تو ہم ایسے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تم تو سیریس ہی ہو گئے ہو، ہم تو ایسے کہہ رہے تھے مذاق کرتے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تو کیا ان سے کہو ذرا کہ بھلا تم مطلب کہ تو کیا یہ تمہاری عقلیں یہ کام کرتی ہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ان کی یہ ان کا سٹیٹس ہے تمہارے دماغوں میں کہ ان سے تم مذاق کرو ہیں؟ تم یعنی اگر دیکھیں اگر کوئی آپ کا دادا نانا ہو اچھی بڑی عمر کا، تو آپ اس سے تمیز سے گفتگو کریں گے نا، آپ اس سے کوئی اس قسم کی اس کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، اس کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے آج کل بچے شاید یہ کر بھی لیتے ہوں، لیکن جو نفیس مزاج کے انسان ہوتے ہیں، جو اچھے مزاج کے انسان ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے، کسی بڑے بزرگ کے بھی کو بھی اس طرح کا وہ نہیں کرتے۔ تو جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا ان سے پوچھو کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول جو ہے ان کا تمہارے دماغوں میں یہ سٹیٹس ہے کہ تم ان سے مذاق کرو یا ان کا مذاق اڑاؤ؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مت بہانے عذر تراش کر کے مت عذر تراشو، تم نے پہلے بھی تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے، تم ایمان لا چکے تھے لیکن اس کے بعد تم نے کفر کی روش اپنائی ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین،
تو اگر ہم ایک گروپ کو، منافقون کے اندر بھی ایک گروپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان میں سے، تم میں سے ایک گروپ کو معاف کر دیں گے تو ہم ایک گروپ کو عذاب بھی دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جرم ثابت ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ ایک ایگزام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم۔ ملزم ہوتا ہے جس پہ صرف الزام ہو، کہ اس کو صرف یہ چارج شیٹ کیا جائے کہ تم نے یہ کام کیا، اس کو صفائی کا موقع بھی دیا جائے جب وہ صفائی بھی اپنی پیش کر چکے، اور جب وہ پھر اس کے اوپر چارج ثابت ہو جائے تو پھر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، کیوں؟ اس لیے ہم ان کو عذاب بھی دیں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ جو منافق آدمی ہیں یا یہ منافق عورتیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ہی چٹے، یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، وہ جو ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ برائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے رہتے ہیں، اپنے بیہیویئر سے بھی، کہ ادھر آ کے کچھ کہا ادھر جا کے کچھ کہا، کنفیوژن پیدا کرتے رہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اگر کنفیوژن پیدا کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ برائیوں کا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی باتوں سے روک رہے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی بندے رکھتے کا قبضہ، یعنی اپنی دولت کے اوپر جو ہے نا اپنی مٹھیاں بند کر کے رکھتے ہیں، قبضہ کر کے رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا تو پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقین کر لو کہ یہ جو منافق ہیں نا یہ فاسق ہیں، یہ مورل اوفینڈرز ہیں، یہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مطلب ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے منافقین سے اور منافقات سے، آدمی منافق ہو یا عورتیں منافق ہوں، اور جو اللہ سے انکار کی روش پہ قائم ہوں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے؟ جہنم کی آگ کا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، یہی ان کے لیے پھر ان کا حساب کتاب اسی میں چکتا ہوگا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا وہ سب جو ہیں ان کا حساب برابر کرنے کے لیے انہیں پھر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، لعنت بھیج دیا ان کے اوپر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دو دن ہو جائے وہ چیخو پکار کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بس کر دے یا چھوڑ دے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وہ قائم رہنے والا، مقیم، قائم رہنے والا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، تم سے پہلے وہ کالذین، ہاں ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ تم میں سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور مال اور اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ مطلب جو مشرکین تھے یا کفار تھے، ٹھیک ہے نا، ان سے پہلے جو یعنی تھے، تو کیا ہوا؟ فاستمتعوا، یعنی یہ مسلمان تو بہت ہی مکہ میں 13 سال میں بھی بہت کم ہوئے تھے، یہ تو مدینہ کے لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی ایک یعنی کہ خوبصورت ہے وہ حدیث، مجھے بہت اچھی لگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو مدینہ کے لوگ تھے نا یہ کیوں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ مطلب کوئی بندہ سوچتا ہے نا کہ جن کے درمیان میں وہ 40 ایئرس سے رہ رہے تھے، ان کے درمیان میں 53 کی ایج تک رہے، وہ تو مان نہیں رہے، اور وہ ایک دوسری بستی ہے جو ٹھیک ہے 300 مائلز دور تھی مکہ سے، تو وہاں سے لوگ آ کے تو کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس ٹروتھ کو؟ تو اس کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت مجھے لگتی ہے حدیث، اور بڑی مجھے اچھا لگتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو مدینہ میں تھے لوگ، ان کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اس بات کے اوپر لانے کے لیے کہ یہ جائیں مدینہ اور جا کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں اور ان کے اوپر ایمان لائیں،
اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ، ظاہر سی بات ہے کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ یہ ہوئی کہ جو ایک جنگ بعاث ان کے درمیان ہو رہی تھی، مدینہ کے دو گروہ تھے بڑے بڑے، اوس اور خزرج، یہ کوئی 100 ایئرز ہو گئے تھے یہ آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ کے انہوں نے اپنی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نسلیں ختم کرنے کے قریب کر دی تھی، 100 ایئرز سے وہ لڑ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا یہ کہ اس جنگ کو ختم کروا دیا۔ اب لڑ کے تھک گئے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ اس کو بس ہی کر دیں، تو کوئی ہمیں کچھ نظر آ جائے کہ ہم یہ لڑ کے مر جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوئے گا۔ تو ادھر جب انہیں ایک برائٹ لائٹ نظر آئی مدینہ کے اندر، اور اتنی خوبصورت پرسنالٹی، کرازمیٹک پرسنالٹی نظر آئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو یہ سارے اس کی طرف بھاگے۔ پہلے تھوڑے سے میرا خیال 6 لوگ آئے تھے یا کچھ، پھر اس کے بعد دوبارہ آئے اور آ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یعنی کہ وہ لائٹ جو تھی وہ اتنی پاورفل اور اتنی برائٹ تھی کہ انہیں راستہ اپنا چوز کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی انہیں مشکل نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا کہ جو بیڑا ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے تھے اس میں اتنی زیادہ علس تھی، اور یہ اتنی بہترین ان کی پریزنٹیشن ہے یہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، صرف باتیں ہی نہیں کرتے، عمل بھی کرتے ہیں اس پہ۔ تو ان کو وہ روشنی جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مکہ میں پھیل رہی تھی، پھیل ہی نہیں رہے تھے، وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، بٹ وہ جو تھے وہ انہوں نے آ کے اس روشنی کو اس لیے قبول کر لیا کہ وہ لڑ کے تھک گئے ہوئے تھے اور وہ ایک کسی صحیح چیز کی تلاش میں تھے۔ تو ان کو یہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ یہ والی حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر آپ سمجھیں گے تو میں آپ کو اس کا نمبر بھی دے دوں گی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو جو ایک 360 اسلام 360 ایپ ہے، وہ آپ لوگ تو بڑی تیزی سے اس کو آپریٹ کر لیں گے نا، اور اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پہ حدیث، اور وہاں پہ آپ پڑھ لیں گے۔ اوس اور خزرج کے متعلق آپ لکھیں کہ ان کی why did they come to Makkah to accept Islam یا acceptance of Islam by مدینہ کے لوگ جو تھے انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا، اس طرح کر کے لکھ لیں گے تو آپ کو آ جائے گی نظر۔ بہرحال میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کا ریفرنس دے دوں، میرے پاس ہے ریفرنس۔ اچھا جی، اب کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھے، کہاں پہ تھے، ہاں ہم تھے 69 آیت میں، ٹھیک ہے یہ، لیکن بہت ہی مجھے اچھی لگتی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم سے پہلے تھے نا، وہ لوگ تو بڑے زیادہ تھے، نفری میں بھی بہت زیادہ تھے، قوت میں بھی بہت زیادہ تھے، مال اولاد بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی۔ تو فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے سے استفادہ کر لیا، اس کی جو ان کو یوز جو کرنا تھا انہیں کر لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی اپنے حصے سے استفادہ کر لو گے، یعنی تم بھی اپنے حصے کو کنزیوم کر لو گے، استعمال کر لو گے۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح سے تمہارے سے پہلوں نے جو تم سے پہلے تھے انہوں نے یہ اپنے حصے سے فائدے اٹھائے تھے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی اسی طرح کہیں سنک نہ کر جانا انہی فوائد میں، یعنی یہ وارننگ کے طور پہ لا، اور تم بھی ڈوب جاؤ گے انہی چیزوں میں جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم، تو پھر دنیا والآخرہ، تو دیکھ لو کہ ان کے جو اعمال تھے دنیا میں اور آخرت میں وہ ضائع ہو گئے۔ اور وَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یقین کر لو کہ وہی ہیں، یعنی اولئک جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہسٹری پچھلی بتا کے کہ جو تم سے پہلے تھے مال میں بھی بڑے تھے، اولاد میں بڑے، باقی قومیں بھی پیچھے جو آپ نے دیکھی تھی ساری سورہ اعراف کے اندر، کہ اتنی ساری قومیں جو تھیں بڑی بڑے وہ محل بناتے تھے، بڑے بڑے وہ سارے کمفرٹیبل ہاؤسز بناتے تھے، اپنے سارا کچھ کرتے تھے، اولادیں بھی بڑی تھیں، مال بھی بڑا تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنا یوز کر لیا، اس کو کنزیوم کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ ڈوب گئے اسی دنیا کی مال و متاع کے اندر
اور اس کو کنزیوم کرنے کے اندر ڈوب گئے جب، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے اعمال دنیا آخرت دونوں میں برباد ہو گئے. چاہے انہوں نے بڑی بڑی اچھی کوئی چیزیں بنائی ہوں، لیکن ان کے دنیا آخرت دونوں میں اعمال برباد ہو گئے، اور وہ وہی ہیں جو اصل خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. ٹھیک ہے نا، یہی میں جیسے کہہ رہی تھی کہ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، جو نوح کی قوم تھی، عاد کی قوم تھی، سمود کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، مدین والے لوگ تھے، متفقات جو الٹی ہوئی بستیاں جنہیں کہتے ہیں، ان والے لوگ تھے. ان کی خبر نہیں پہنچی. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے تھے بہت سی بڑی بڑی بینات لے کے، بڑی بڑی کھلی کھلی واضح واضح نشانیاں لے کے آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. ان کے پاس رسول بھیج دیے، وارنرز بھیج دیے. ٹھیک ہے، وارنرز، وسل بلورز ان کے پاس بھیج دیے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے کوئی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. ٹھیک ہے، ولیکن کانوا انفسہم، وہ لیکن وہی اپنی جانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے تھے. اب یہ دیکھیں، سوچیں آپ کہ یہ مدینہ کے اندر 9th-10th ہجری ہے، اس کے اندر یہ صورت ہے، یعنی کہ نازل ہو رہی. اس کی آیات کچھ کسی وقت ہے، اس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یہ کہ مدینہ کی یہ صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرانے کی ہے ضرورت. کیوں یاد کرانے کی ضرورت ہے؟ جو مکہ سے آئے تھے وہ تو ان کی کوئی کھال اتار دے، کوئی چمڑی ادھیر دے، کوئی مار مار کے لہو لہان کر دے، انہوں نے تو کہنا ہے کہ احد احد، انہوں نے منہ سے نہیں صرف کہنا، دل سے کہنا ہے. یعنی وہ تو اتنے پکے تھے. اور جو مدینہ کے انصار تھے وہ بھی بڑے یعنی کہ اپنی کنوکشن کے ساتھ آئے تھے. تو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یہاں بھی، کہ مطلب وہ اتنے صحیح بالکل، اس لیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو گروہ در گروہ لوگ اسلام کے اندر شامل ہو رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ، آپ نے سنا تھا نا کہ وہ گروپ افواجن، فوجوں کی فوجیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہی تھی. تو دے ور ناٹ دیٹ، مطلب ان کی کنوکشن اتنی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، نئے داخل ہو رہے تھے. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، بلکہ ساروں کو کان کرانے کے لیے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، یا کہیں بندہ تو سلپ کر ہی جاتا ہے نا، بندہ تو بیچارہ ہے ہی بڑا، اور پاتھ بھی بڑا سلپری ہے، بندہ بھی بڑا کمزور ہے، تو وہ سلپ کر جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں آئی ان قوموں کی جو ان سے پہلے تھی؟ نوح کی قوم تھی، عاد کی قوم، سمود کی، ابراہیم علیہ السلام کی، مدین والے لوگ جو تھے، الٹی بستیوں والے لوگ جو تھے، ان کے پاس رسول آتے رہے بڑی بڑی کھلی نشانیاں لے کے، لیکن وہ اس کو نہیں مانے اور برباد ہوئے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے ناانصافی کوئی نہیں کی، وہ خود ہی ناانصافی کی روش پہ وہ قائم تھے. والمومنون، اب یہ کنٹراسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھو، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، جو یہ مومن ہیں نا اور مومنات ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی جو سیکرٹ شیئر کرنے والے دوست، اور بہت گہرے دوست، اور بہت اچھے اور ڈیپینڈیبل فرینڈ ان نیڈ، یہ سارے اولیاء کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب تو آپ کو رٹا گیا ہونا چاہیے اولیاء ولی کا مطلب، کیونکہ اس سے میں بولتی ہوں بار بار. تو مومن آدمی بھی اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. ٹھیک ہے نا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، اور منکر سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق جو جوڑنے کا طریقہ ہے اس کو قائم رکھتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا، جس کو آپ لوگ ادھر ہمارے ہندو پاک میں نماز کہتے ہیں، وہ ہے نا صلاۃ. تو یہ وہ جوڑے رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنی زکوٰۃ بھی پے کرتے رہتے ہیں، اپنے مال کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کا مطلب بتایا تھا نا، اتباع اور اطاعت میں ڈفرینس میں نے بتایا تھا.
یہ یاد رکھا کریں مہربانی کر کے، یہ میرا یہ سارا جو محنت ہے اس کو ضائع نہیں کر دینا، اس کو بار بار سنا کریں۔ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، آپ کے پاس تو اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ گیجٹس ہیں، یہ سارے میرا خیال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجاد اسی لیے کرنے دی ہے کہ اس کا پیغام گھر گھر میں پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کائنڈلی اس کو واپس سنا بھی کریں، دیکھا بھی کریں۔ ٹھیک ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ ان قریب اپنا رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے، اوور پاورنگ ہے، اس کو اوور پاور کوئی کر نہیں سکتا کہ بھئی وہ کوئی اوور پاور کرتے تو کہے کہ نہیں یہ جو مومن ہے انہیں بھی بٹی میں دھکیل دو، نہیں، حکیم، اور اس کے فیصلے بڑے حکمت والے ہوتے ہیں، اور اس کے حکم احکامات سب اس کی چیزیں باتیں حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے اور مومنات سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ جنات کا، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اتنے پاکیزہ مکانات ہوں گے، یعنی مسکن جو ان کے ہوں گے، رہنے کی جو جگہیں ہوں گی وہ بڑی پیور ہوں گی، پیوریفائڈ ہوں گی۔ یعنی جیسے ہم یہ کبھی ہمارے پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے وائرس، تو کبھی کوئی مچھر آ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی اور قسم کی کوئی انسیکٹس وغیرہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھروں کو کرتے رہتے ہیں نا، اسپرے کرتے رہتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے گھر، ایسے مساکن ہوں گے، ایسی رہنے کی جگہ ہوں گی جو طیب ہوں، پہلے سے ہی وہ پیوریفائڈ ہوں گی، ڈسانفیکٹنٹ ان میں خوب اچھی طرح سے، انسیکٹیسائڈس جو ہیں وہ اچھی طرح سے اسپرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، یعنی وہ اس نے بنائے ہی ایسے ہوں گے کہ جو اتنے پیوریفائڈ ہوئیں گے۔ فی جنات عدن، اور وہ ہوں گے کہاں؟ وہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ سوچیں ویسے آپ کیا خوبصورت وہ جگہ ہو، یہ مطلب کہ انسان کی یہ وش ہوتی ہے، انسان کی یہ ساری زندگی محنت کیوں کرتا ہے؟ ایک گھر بنا لے اچھا سا، جو صاف ستھرا بھی ہو، جو اچھی سی لوکیشن بھی ہو جس کی، ہے نا۔ یہ لاہور ہے، اگر اس میں وہ جو ایک بڑا سا وہ ہے ڈرین ہے، اس کے کنارے پہ تو نہیں نا کوئی سوچے گا، کوئی سوچے گا کہ اچھی سی صاف ستھری پیوریفائڈ سی جگہوں میں اس پہ رہوں، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں آفر کر رہا ہے، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، کاش کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ سب کے لیے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نار کے عذاب سے بچا لینا، اور یہاں چھوٹی سی جھونپڑی ہی دے دینا بے شک، لیکن اس جگہ پہ دے دینا، اور اگر تو اچھا دے دے کچھ تو تیری مہربانی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی، کہ ہم جو بھی کام کریں نا میرے بچوں، اگر ہمارا ارادہ اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کریں، تو یقین کریں یہ جو میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کر رہی ہوں، یہ بھی وہ قبول کر لے گا۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی بڑا کام کر رہی ہوں یا کوئی یہ بہت ہی اچھی باتیں میں بتا رہی ہوں، جتنی میری توفیق ہے میں اتنا کر رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ میں نے اس کے اس پیغام کو پیار سے پڑھتی بھی رہی ہوں، اور اب بھی اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں اس کو آگے بھی پڑھتی جاؤں، اور جتنی مجھے سمجھ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی آیت سمجھ میں آ گئی ہے نا تو بلغوا انی، میری طرف سے، اب میں تو دنیا میں نہیں رہوں گا نا، سارا وقت تو کوئی نہیں رہتا، مجھے پتا تھا کہ آئی ڈائی ون ڈے، تو وہ کہتے تھے کہ میری طرف سے اب تمہارے اوپر یہ یعنی بات جو ہے یہ لازم ہے کہ تم پہنچاؤ لوگوں کو، اگر تمہیں ایک بھی آیت سمجھ میں آ گئی ہے، ایک بھی آیت تمہیں آتی ہے تو تم لوگوں کو پہنچاؤ۔ بلغوا انی، میری طرف سے یہ تمہارا فرض بنتا ہے، یعنی دس از اے ڈیوٹی ان کی طرف سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ڈیوٹی باؤنڈ یہ کیا تھا کہ ایک بھی آیت آ جائے تو اس کو سمجھاؤ، بس یہ ہے
یہ اللہ کی رضا اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی اگر مل جائے ہمیں تو وہ سب سے بڑی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے اصل کامیابی۔ میرے بچوں، میری بہنوں، ہم لوگ گھر بناتے ہیں خواتین اور اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کو سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس ڈیکوریٹڈ اور پیوریفائڈ ہاؤس کا بھی کبھی ہم سوچ لیں کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ پہ ہوگی، جس کے سامنے ہی نہریں بھی بہ رہی، نیچے نہریں بہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرٹائل لینڈ کے اوپر آپ کا اتنا بڑا سارا ایک، اگر آپ کو اتنا پیوریفائڈ اور اتنا خوبصورت گھر ملنے کی کوئی وہ کر رہا ہو وعدہ آپ سے، اور کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہا ہو، تو میرے خیال میں سب چیزوں کو چھوڑ کے رضوان من اللہ کی طرف جانا چاہیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات سونے تک۔ ٹھیک ہے، بس یہ میری دعا ہے۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے اصل کامیابی، یہ کامیابی کہ بیٹیوں کی بھی شادی ہوگی، بیٹے بھی اپنے اپنے سیٹل ہو گئے، یس آف کورس دس از اے کامیابی، بٹ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی رضوان من اللہ ہے، اس کو بھی گین کرنے کی سارا وقت کوشش کرتے رہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اور اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ان کفار کے ساتھ اور ان منافقین کے ساتھ مجاہدہ کرو، اچھی طرح سے جہاد کرو ان کے ساتھ۔ جیسے رسا کشی میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ کھینچ کے تمہیں اپنی طرف لے جانا چاہتے ہیں نا، تو میں نے کھینچ کے اپنی طرف لاؤ، اور وغلظ علیہم، پوری یعنی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ، شدت کے ساتھ، وغلظ ان کے اوپر سختی کرو، یعنی ان کے اوپر سختی کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پکڑ کے ڈنڈے مارنے لگ جاؤ، ان کے اوپر ایسی یعنی کہ کرو کہ جو وہ زبانیں چلاتے ہیں ان کا توڑ کرو، اچھی طرح سے ان کا توڑ کرو، اور سختی سے ان کو جواب دو۔ یعنی سختی کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ بڑا فورسفل اس کا مطلب فورسفل جواب انہیں دو، ایسا نہیں، کیونکہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کے جانے کے لیے۔ یحلفون باللہ وقالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ وہ آ کے کہتا تھا اشہدو، مطلب میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ آئی وٹنس دیٹ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ وہ ہیں اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات دھیان سے سنو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کفر کا کلمہ ہی بول رہے ہیں، انکاری دل کے ساتھ منہ سے جو مرضی کہتے رہیں وہ نہیں قبول ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چکمہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو چکمہ دے لیں گے اور اسے وہ کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر، انکار کی روش پہ پھر جا کے قائم ہو گئے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا یہ ارادہ رکھتے ہیں جس کو انہوں نے حاصل کیا نہیں، پایا نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں تو سارے مان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ کس چیز کا انتقام؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا، اور وہ انتقام لے رہے ہیں کس چیز کا؟ کس چیز کا لے رہے ہیں انتقام؟ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے انہیں غنی کیا، اس بات کا انتقام لے رہے ہیں۔ مطلب اللہ نے تو تمہیں غنی کیا، اسلام کا نام تو لینے دیا ہے، اشہد ان لا الہ پڑھنے تو دیا ہے، تو تم اس کا یہ لے رہے ہو ریونج، کہ تم جو ہو یہ الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہو۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے ان ساری حرکتوں سے تو یہ تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی، اور وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم پھر یہی حرکتیں کرنے لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم دے گا، دنیا کے اندر بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری دنیا میں پھر تمہارے لیے، اس زمین میں پھر تمہارے لیے کوئی ولی، کوئی ڈیپینڈیبل دوست،
اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں اس لیے کہ آئی تھنک کہ 35 منٹس آر انف ٹو لسن ٹو. تو کہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے زیادہ میں کہیں بور نہ ہو جائیں. بور ہونے سے پہلے ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے بوریت جب ہونے لگے چھوڑ دو. جب ایک دو آیتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں جسٹ لیو اٹ. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو بیئر ریڈنگ اس کی کرتے جائیں. نو، اس کی سمجھنے کے لیے، سمجھ کے عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.